جامعہ کے بارے میں سوال تھا کہ جو بچے ہائی اسکول کے بعد یونیورسٹی جاتے ہیں اور کالجز جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، ان کو پھر بعد میں اچھی جابیں ملتی ہیں، پھر وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور پھر اپنی فیملیز کو وہ سپورٹ کر سکیں گے، کیونکہ اب ان کے ماں باپ ہی نہیں ہیں صرف جو پیسہ کماتے ہیں۔ تو جو بچے ہائی اسکول کے بعد جامعہ جاتے ہیں، ان کو جامعہ سے وہ اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملتا، تو پھر وہ کیسے اپنے فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ماں باپ نے اگر تو وقف اس لیے کیا تھا کہ میرے بچے کو وقف نو کا ٹائٹل مل جائے گا اور بس چھٹی ہو گئی، تو پھر تو ٹھیک ہے، فیملی سپورٹ کرو۔ اگر وقف اس لیے کیا تھا کہ حضرت مریم کی والدہ کی طرح وقف کیا تھا کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں وقف کرتی ہوں، دین کی خاطر دیتی ہوں، انہوں نے یہ غرض نہیں رکھی تھی کہ دنیا کمائے گی، انہوں نے کہا تھا دین کمائے گا۔ جو دین کمانے والے ہوتے ہیں ایک طرف دیکھنا ہوگا، اگر وقف نہ ہو تو یہ دیکھ لو کہ تم نے وقف کرنا ہے، تو پھر دنیا کو بھول جاؤ، پھر یہ بھول جاؤ کہ والدین کو سپورٹ کرنی ہے۔ کوئی والدین کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے بچے ہیں وہ کر لیں، اور اگر کسی کے والدین اتنے غریب ہیں یا ایسے حالت میں ہیں کہ اور کچھ بچے بھی نہیں سپورٹ کر سکیں، تو پھر وقف نو جماعت کو لکھ کے اپنے آپ کو وقف سے فارغ کر لے اور پھر دنیا کمائے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اصل وقف نو وہی ہے جو جماعت کی خدمت کر رہا ہے اور اس کو پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہے اور اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پیسے آتے ہیں یا کہ نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اور وہ وہی ہیں جو وقف زندگی کر کے یا مربی بن کے مبلغ بن کے جامعہ میں پڑھ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا بعض ایسے بھی ہیں جو ایم ایس سی کر کے پی ایچ ڈی کر کے وقف کرتے ہیں، کوئی اسکول ٹیچر لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جماعت کے۔ بعض انجینئرز ہیں، قادیان میں ہمارے انجینئر ہیں، ربوہ میں ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بہت تھوڑے پیسے لیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جو ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی وہ اگر باہر جاب کر رہا ہو یا پریکٹس کر رہا ہو تو 2-3 لاکھ روپیہ روز کے کمائے، جبکہ جماعت کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو چند ہزار روپیہ مہینے کے بعد ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقف یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنی ہے، دنیا کو نہیں دیکھنا، اس لیے سپورٹ کا تو سوال ہی نہیں۔ ہاں اگر سپورٹ کرنی ہے، ماں باپ کے ایسے حالات ہیں تو جماعت ظالم نہیں ہے، نہ خلیفہ وقت کوئی ظلم کرتا ہے، اس لیے اس شخص کو کہے گا اچھا تم ٹھیک ہے، تمہارے حالات ایسے ہیں، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور وقف سے تم فارغ ہو، ٹھیک؟ وقف نو یا وقف زندگی دنیا نہیں دیکھتا، دین دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ عہد کرتے ہو نا میں دین کو دنیا پہ مقدم رکھوں گا، تو سب سے پہلے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا کیا ہوتا ہے؟ دین کو دنیا پہ مقدم کروں گا، کیا مطلب اس کا؟ ورڈ مجھے کیا انگلش میں بتا دو، انگلش میں بتا دو۔ امپورٹنس، ٹھیک ہے، امپورٹنس دوں گا، پریفرنس دوں گا دین کو دنیا پر، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی نا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر میرے سامنے یہ نہیں ہوگا کہ پیسے کمائے جاتے ہیں کہ نہیں کماتے، تو گزارا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بتایا نا، بعض ابھی تو اللہ کے فضل سے جماعت کے حالات بڑے اچھے ہیں، مبلغین مربیان کو الاؤنس ملتا ہے اور مہینے کا گزارا بھی ہو جاتا ہے، ان کو اس بھی حالات اچھے ہیں۔ جو پرانے ہمارے مبلغین گئے تھے وہ تو ایسے وقف کر کے اس طرح گئے تھے جس طرح رہتے تھے۔ بعض پرانے مبلغین نے مجھے بتایا ہوا کہ وہ بریڈ خریدتے تھے اور 1-2 سلائس تو اس کے لے کے نا، تو سالن کوئی نہ ہوتا تھا، صرف پانی کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے، یہی ان کی کھانا ہوتا تھا۔ تو یہ وقف ہے۔ کیتھولک پادریوں کے میں بتا رہا ہوں نا، یہ وہاں کام کرتے تھے، وہ رہتے تھے اور اپنا تھوڑا بہت ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر ریموٹ ایریاز میں جا کے، مطلب ایک آدھ پادری سے میں نے پوچھا کہ تم وہاں جاتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے وہاں ایک نارتھ میں ایک چھوٹا قبیلہ ہے، ٹرائب ہے، اس کی 10,000 کی آبادی ہے صرف، اور وہ اپنی لوکل زبان کو بولتے ہیں، ان کو اپنا اس زبان میں ہم بائبل کی ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں وہاں جاتا ہوں، انہی لوگوں میں رہتا ہوں
اور جو وہ کھاتے ہیں وہی کھاتا ہوں، اسی طرح زمین پہ سو جاتا ہوں، اور تاکہ ہم ان کی زبان سیکھ کے تو بائبل کی ٹرانسلیشن کریں۔ تو یہ روح ہونی چاہیے وقف زندگی کی، پیسہ کمانا روح نہیں ہے وقف زندگی کا، ٹھیک؟ سب